تو ساتویں امام کے حوالے سے بات کیونکہ ہو رہی ہے، مولا کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا علی بن یقطین، بہت ہی با وفا نوکر، با وفا غلام، اور ہر معاملے میں اپنے مولا سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حالات دریافت کیا کرتے تھے، رہنمائی لیتے تھے، مولا سے مدد ہمیشہ کے لیے لیتے رہے۔ تو آج گزارش کرنا ہے، علامہ طبری اور علامہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ علی بن یقطین نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں تحریر کیا ہمارے درمیان اس امر میں باعث ہو رہی ہے کہ آیا مسح پاکاب سے اصابع یعنی انگلیوں تک ہونا چاہیے یا انگلیوں سے کعب تک، یعنی پیروں کے مسح کی بات ہو رہی ہے۔ علی بن یقطین دراصل یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ انگلیوں سے کعب تک مسح ہونا چاہیے، یعنی پیر کی انگلیوں سے لے کر پیر کی ابھرتی ہوئی جگہ تک ہونا چاہیے یا پیر کی ابھرتی ہوئی جگہ سے واپس انگلیوں تک ہونا چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا اس امر میں ہمارے درمیان بحث ہے، آپ ہمیں ارشاد فرمائیں، آپ ہمیں مطلع فرمائیں کہ مسح کیسے کرنا چاہیے۔ تو جب قاصد خط لے کے مولا کی خدمت میں آیا، حضرت نے اس خط کا ایک عجیب و غریب جواب تحریر فرمایا۔ آپ نے لکھا کہ میرا خط پاتے ہی تم اس طرح وضو شروع کرو کہ 3 مرتبہ کلی کرو، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالو، 3 مرتبہ منہ دھوو، اپنی داڑھی کو اچھی طرح بھگاؤ، اور مولا فرمانے لگے سارے سر کا مسح کرو اور اندر بار کانوں کا مسح کرو، یعنی جس طرح لوگ کرتے ہیں۔ اہل سنت کے مطابق مولا تبلیغ فرما رہے ہیں کہ میرا حکم پاتے ہی آپ اس طرح وضو کرو، اور پھر فرمانے لگے مسح کے بعد 3 مرتبہ پاؤں دھو، اور دیکھو میرے اس حکم کے خلاف ہرگز نہ کرنا۔ تنبیہ بھی ساتھ فرما دی۔ علی بن یقطین نے جب اس خط کو پڑھا تو وہ حیران رہ گئے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ نے جو کچھ حکم دیا ہے اس کی گہرائی اور اس کی وجہ کا اچھی طرح آپ کو علم ہوگا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یعنی غلام بھی تو علی بن یقطین جیسا تھا جس نے بغیر سوچے بغیر سمجھے مولا کا حکم پاتے ہی اسی طرح سے وضو کرنا شروع کر دیا جس طرح مولا نے حکم فرمایا تھا۔ تو راوی کا بیان ہے کہ علی بن یقطین کی مخالفت دربار میں برابر ہوا کرتی تھی، یعنی ڈیلی کی بنیاد پر بادشاہ کے سامنے لوگ علی بن یقطین کے شکوے کیا کرتے تھے اور بادشاہ سے کہا کرتے تھے کہ یہ شیعہ ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ماننے والا ہے، یہ تمہارا سخت مخالف ہے۔ تو ایک دن بادشاہ نے اپنے بعض مشیروں سے کہا کہ علی بن یقطین کی شکایات بہت ہو چکی ہیں، اب میں خود چھپ کر دیکھوں گا اور یہ معلوم کروں گا کہ وضو کیوں کرتے ہیں اور نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ یعنی بادشاہ کہنے لگے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، علی بن یقطین، آج میں چھپ کے خود دیکھوں گا کہ یہ وضو اس طرح کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں یا اپنے مولا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں یا ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے لکھا اس نے چھپ کر آپ کے حجرہ میں نظر ڈالی، چھپ کر دیکھنے لگا، تو کیا دیکھا کہ وہ اہل سنت کے اصول اور طریقے پر وضو کر رہے تھے، وہ مولا کے حکم کے مطابق اہل سنت کے طریقے پر۔ جب بادشاہ نے دیکھا
वज़ू कर रहे थे और वज़ू करने के बाद उसी तरीक़े के मुताबिक नमाज अदा करने लगे। ये देखकर वो मुतमईन हो गया, यानी बादशाह मुतमईन हो गया, और उसके बाद से फिर किसी के कहने को बावर नहीं किया, यानी फिर किसी की शिकायत पर मुतमईन ना हुए, यानी झूठ समझते थे कि मैंने खुद जो आंखों से देखा है वो सच है। तो साहिब किताब ने लिखा, इस वाक़ये के फ़ौरन बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ख़त अली बिन यकतीन के पास पहुंचा, दूसरा ख़त जिसमें मरकूम था कि खदशा दूर हो गया, अब तुम उसी तरह वज़ू करो जिस तरह खुदा ने हुक्म दिया है, यानी अब उल्टा वज़ू न करना बल्कि सीधा और सही वज़ू करना। और वो जो सवाल तुमने पूछा था मस्सा के मुतल्लिक, पैरों के मस्सा के मुतल्लिक, और तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि उंगलियों के सर्रे से काबैन तक पाँव का मस्सा होना चाहिए, यानी उंगलियों के सरों से लेकर पैर की उभरती हुई जगह तक काबैन तक मस्सा करना चाहिए। ये थी मौला की अज़मत। अल्लाह हमें अपने मौला की मार्फत नसीब फरमाए।